ناظرین السلام علیکم. پروگرام جستجو کیا ہے کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین ہر سال کم و بیش جتنے بھی مسلمان جو ہے وہ حج کر کے، پاکستانی بات کر رہا ہوں، ہر سال جو حج کر کے لوگ آتے ہیں یہاں پر، ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لبوں پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری حکومت نے ہمارے ساتھ اس طرح سے سہولتیں ہمیں نہیں فراہم کی اور وہ مناسب رویہ نہیں تھا. دوسری طرف ہماری حکومت کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو پاکستانی حضرات یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں ان کے اندر نظم و ضبط نہیں تھا اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وائلیشن وہ کر رہے تھے. یہ حقیقت کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے انتظام حج اور کرپشن. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں معروف تجزیہ نگار جناب ہارون رشید صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے علامہ سعید حامد کاظمی صاحب جو وزارت مذہبی امور بھی ہیں. میں اپنے پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں. ہارون رشید صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. آپ اس سال حج بھی آپ ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں اور آپ نے وہاں پر سہولتیں بھی دیکھی ہیں اور جو جن سہولتوں کو فقدان تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے. پہلے تو مختصراً یہ بتائیے کہ آپ کی رائے میں حکومت جس طرح سے دعوے کرتی ہے اور جو سہولتیں دینے کی بات کرتی ہے وہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں سہولتیں بھی دیکھی. میں نے تو وہاں کوئی سہولت نہیں دیکھی. مثلا جس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا اس کی ٹوٹی میں پانی ہی نہیں آتا تھا. وہ سب سے اچھی بلڈنگ تھی اور اس کا سب سے اچھا حصہ تھا. وہ امبیسیڈر صاحب کے لیے رکھا گیا تھا. ان کے اور ہمارے ایک مشترکہ دوست جو ہیں ان کے ساتھ میں گیا تھا تو انہوں نے کہا یہ میرے والا کمرہ آپ لے لیں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. سہولت نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی وہاں. کوئی سہولت نہیں دیکھی آپ نے؟ مطلب یہ پرابلمز بہت ہے. یہ جو سب سے اچھی بلڈنگ تھی یہ بھی بدترین تھی. یعنی اس پہ چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا تھا. اور میں واک کرنے والا آدمی ہوں اور جو باقی لوگ تھے ان پہ کیا گزرتی ہوگی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ایک تو یہ ہے مسئلہ. دوسرا کرپشن اس میں آبویس نظر آ رہی تھی. یعنی جو بلڈنگ جس کرائے پہ وہ لی گئی تھی، میں 95 سے وہاں جا رہا ہوں، اس سے کم قیمت پہ لی جا سکتی تھی، اس سے قریب لی جا سکتی تھی. رہائش کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب خدام الحجاج وہ خود حج کر رہے تھے، حاجیوں کی کوئی مدد وہ نہیں کر رہے تھے اور کوئی ٹریننگ نہیں تھی اور کوئی آدمی نہیں تھا گائیڈ کرنے والا. اور مثلا سیکٹری حج وہاں گئے تو انہوں نے میرے سامنے ایک آدمی نے ان کا ٹیلی فون ریسیو کیا کہ آپ باہر آ جائیں، اگر میں اندر آ گیا تو کوئی نہ کوئی لوگ آ جائیں گے. اچھوتوں میں وہ جانا نہیں چاہتے. میں ذرا حامد سعید صاحب کو بھی انوالو کروں گا. بس ایک بات آپ مختصراً بتا دیجیے ہارون صاحب کہ خدام الحج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی حج کر رہے تھے، اگر وہ وہاں پر جا کر حج کر لیتے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ یہ مختصراً بتا دیجیے. اس میں قباحت یہ ہے کہ جو مسجدوں پہ آپ نے گارڈ مقرر کیے ہوئے نا پورے ملک میں جمعے کے دن، وہ پھر جمعہ پڑھا کریں، وہ حفاظت نہ فرمایا کریں. اس لیے کہ وہ بھی اگر جمعہ پڑھیں گے پھر اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی موقع ملتا ہے تو اس سے ضرور بینیفٹ کریں. عبادت کرنے سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر یہ ہے کہ حاجی روتے پھر رہے ہیں. مگر یہ کہ جس مقصد کے لیے وہ گئے پہلے مثلا میں ایک کیمپ میں اترا، غلطی سے بس میں اتر گیا تو مجھے ایک آدمی مل گیا، اس نے مجھے اپنا ٹیلی فون دے دیا تو میں ٹھیک جگہ سے پہنچ سکا. خدام الحجاج نام کی کوئی چیز میں نے وہاں نہیں. ٹھیک ہے. کاظمی صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں. آپ کو یہ باتیں جو ہارون رشید صاحب نے کی آپ نے یقیناً سنی ہوں گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ سہولت نام کی تو مجھے کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی. انہوں نے پانی کے نلکے کے اندر سے پانی آیا وہاں سے لے کر بیسٹ روم آف دی بیسٹ بلڈنگ، بیسٹ روم آف دا بیسٹ بلڈنگ بھی ان کو ورسٹ نظر آئی ہے. آپ ذرا اس پہ کمنٹ کیجئے. گزارش یہ ہے کہ جو ان کا تجربہ ہے ظاہر ہے کہ میں اس کو تو نیگیٹ نہیں کر سکتا، اس کی تردید بھی نہیں کرتا، لیکن یہ کہ یہ ایک ہمارا عمومی رویہ ہے، بلکہ ایک ہماری انسانی اور مجبوری کمزوری بھی ہے کہ ہمیں درد کا ایک لمحہ صدیوں پہ محیط دکھائی دیتا ہے اور خوشی کے لمحات بہت مختصر نظر آتے ہیں. اب وہ جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بیسٹ بلڈنگ کا بیسٹ کمرہ ہے تو اس کے اندر بھی کوئی سہولت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر بات کرنے کے لیے آگے کوئی زیادہ چیز نہیں رہ جاتی. اس میں پانی نہیں تھا حضور، اس میں پانی نہیں تھا. جی ایک سہولت نہیں تھی لیکن باقی تمام پانی نہ ہو تو باقی کون سی سہولت؟ آپ نے ان کا کوئی ذکر نہیں فرمایا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں سعودیہ میں جو بلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پر سعودی حکومت کی طرف سے جب تک بلڈنگ کی تصریح نہ ہو، تصریح کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے سعودی گورنمنٹ جو ہے یہ حاجیوں کے لیے مناسب قرار دیتی ہے اور وہ ان سہولیات لیکن ایسا کاظمی صاحب یہ مناسب قرار تو دیتی ہے، لیکن جس بلڈنگ میں پانی ہی نہ ہو، بیسک نیسیسٹی نہ ہو، وہ کیسے مناسب قرار دی جائے گی؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ اس ٹوٹی میں کوئی خرابی تھی یا یہ کہ وہاں پر واٹر سپلائی کے اندر کوئی پرابلم تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ اکیلے تو اس بلڈنگ میں نہیں تھے، بہت سے اور ساتھی ہوں گے یقیناً،
تو وہ اس شکایت کا ازالہ کس طرح ہوا کس طرح نہیں ہوا، آپ کی زبانی مجھے شکایت مل رہی ہے، میں یقیناً اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہوں گا، اور پھر وہ کمرہ جو آپ بقول آپ کے کہ ایمبیسیڈر صاحب کا کمرہ تھا اور اس کا یہ حال تھا، تو میں اب آپ سے مجھے شکایت ملی ہے تو میں اس پر رپورٹ طلب کرتا ہوں، اور اس کے بارے میں یقینی طور پر میں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہوں گا۔ اچھا کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ ہارون رشید صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ یعنی گورنمنٹ جو کمٹ کرتی ہے کہ ہم ود ان دس ڈسٹینس جو ہے وہ اتنے ریڈیس کے اندر ہم آپ کو رہائش فراہم کریں گے، رہائش بہت دور دور ملتی ہے، حاجی جو ہے وہ حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ مس کمٹمنٹ کیوں ہوتا ہے؟ مس کمٹمنٹ کی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ حرم کے آس پاس کی جو بلڈنگز ہیں وہ تو دنیا جانتی ہے کہ وہ ڈیمولش کی جا رہی ہیں اور کر دی گئی ہیں بیشتر، اور اس کے علاوہ اب حرم کو اب اتنا زیادہ وسیع کیا جا رہا ہے کہ جس علاقے میں بلڈنگز پہلے رہائش کے لیے ہوتی تھیں وہ علاقہ تو اب حرم میں باقاعدہ شامل کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی بات بڑی سیدھی سی ہے کہ حرم کے جو قریب ترین بلڈنگز ہیں وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ باقی تمام ممالک جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے حجاج کرام کو فیسلٹیز دیں، تو کچھ بلڈنگز قریب ہوتی ہیں کچھ دور ہوتی ہیں، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہم نے جو پیکج دیا ہے اور جس ریٹ پر بلڈنگ لی جا سکتی ہے اس ریٹ میں اس ریڈیس میں نہیں مل رہی، تو پھر مجبوراً باہر جانا پڑتا ہے، اگر ہم باہر نہ جائیں تو پھر ہمیں وہاں پر رہائش نہ ملے، تو ظاہر ہے کہ حجاج کرام کو کھلے آسمان کے نیچے تو نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ہارون رشید صاحب سے اس پہ بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈیمولش ہو رہی ہیں اور ریڈیس بڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس طرح سے دیکھیے جی کاظمی صاحب سے مجھے ہمدردی ہے، بیمار بھی ہیں زخمی بھی ہیں، ان پہ حملہ ہوا تھا، بہت سے حقائق انہیں معلوم ہی نہیں، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ بات یہ ہے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز یہ تصویر جو ہے نا یہ 10 روپے میں ملتی ہے، یہ 11 روپے میں خریدی جا سکتی ہے، 110 روپے میں نہیں خریدی جا سکتی۔ میں نے عرض کیا کہ میں 15 سال سے وہاں جا رہا ہوں، ایک تو میں اس مینٹل کنڈیشن کے ساتھ نہیں گیا تھا کہ درد کا ایک لمحہ مجھے صدیوں پہ محیط دکھائی دے، درد کا ایک لمحہ مجھے ایک ہی لمحے پر محیط دکھائی دیا، میں عبادت کرنے کے لیے وہاں گیا تھا، پکنک منانے کے لیے وہاں نہیں گیا تھا، اس لیے میں نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی۔ اب یہ تو تجزیہ ہو رہا ہے نا، شکایت نہیں ہو رہی، اور مجھے کوئی رنج نہیں پہنچا ذاتی طور پہ، اور ذاتی طور پہ جو رنج پہنچا وہ میں بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ذاتی مسائل ہیں، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جو پیسہ پاکستانیوں سے لیا گیا، میں نے جدہ پہنچ کر ان تمام پاکستانیوں سے جن سے میں رابطہ کر سکتا تھا، اس میں ہمارے سفارت خانے کے سینئر افسر شامل تھے، ایمبیسیڈر شامل تھے، ان سے میں نے 2 میٹنگز کی، ان سب سے میں نے پوچھا، فرض کیجئے میں نے 50 باخبر آدمی سے پوچھا کہ کیا ان پیسوں میں 1 کلومیٹر کے ریڈینس میں بلڈنگز لی جا سکتی تھی، تو 50 کے 50 نے کہا لی جا سکتی تھی۔ کیوں نہیں لی گئیں؟ ان سب کا جواب یہ تھا کہ اس میں کرپشن ہوئی، اس میں پیسہ کھایا گیا۔ کس نے کھایا؟ اس کا جواب مختلف تھا، کچھ کا خیال تھا کہ ڈائریکٹر حج نے کھایا، کچھ کا خیال یہ تھا کہ اور لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، مثلا بعض نے کہا ایمبیسیڈر بھی ہے، ایمبیسیڈر سے میں نے پوچھا، اس نے کہا میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلڈنگ لینے سے، کچھ نے کہا کہ اسلام آباد میں منسٹری اس میں انوالو ہے، کچھ نے منسٹر صاحب کا نام بھی لیا، مجھے نہیں پتا، یہ تو تحقیقات سے پتہ چلے گا، کچھ نے وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے کا نام بھی لیا، اور سب، مگر 50 کے 50 آدمیوں سے اگر میں نے پوچھا ہے یا 70 سے پوچھا ہے یا 31 سے پوچھا، اس پر سب لوگ باخبر متفق تھے 1 کلومیٹر کے ریڈینس میں اس پیسے میں بلڈنگز لی جا سکتی ہیں۔ 2 وجہ سے نہیں لی گئیں، 3 وجہ سے، ایک غفلت کی وجہ سے، ایک تاخیر کی وجہ سے، اور ایک کرپشن کی وجہ سے۔